أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رکو نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 20 تک ترجمہ اور تفسیر ہم سنے تھے۔ آگے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، اس رب کی عبادت کرو الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو خطاب کیا ہے، ایمان والوں کو صرف نہیں کہا گیا یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پر فرمایا، اے لوگو تم تمہارے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہم سب کو پالنے والی پالن ہار ہے، ہمیں پیدا کیا۔ آگے فوراً اللہ نے فرما دیا والذین من قبلکم، کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کو تو ہمارے ماں باپ نے پیدا کیا، کوئی یہ سوال نہ کھڑا کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی طرف سب کو بلایا، فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا تمہارے اس رب کی تم عبادت کرو۔ فوراً یہ فرما دیا کہ تمہیں تو پیدا کیا ہے لیکن تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ دادا اجداد ماں باپ جتنے بھی گزر چکے سب کو اسی نے پیدا کیا۔ جب تم اس کی عبادت کرو گے تو آگے کہا گیا لعلکم تتقون، تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ عبادت کرنے سے، اس آیت سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ عبادت کرنے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ لعلکم تتقون سے اشارہ اس طرف ہے کہ جتنی زیادہ تم عبادت کرو گے، جتنا تم اپنے رب کے آگے جاؤ گے جھکو گے، اتنا زیادہ تمہارے دل میں تقوی پیدا ہوگا۔ یہ میں نہیں، یہ اللہ کا کلام فرما رہا ہے، اے لوگو تم تمہارے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ جب عبادت کرو گے تب لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے۔ تقوی کہتے کس کو ہے؟ تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو۔ گناہ سے بچنے والا جو انسان ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، اور متقی وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے پروردگار کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے بھی ہیں، اس کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں اور اس کے خوف اور خشیت سے لرزتے رہتے ہیں، ایسے لوگ متقی کہلاتے ہیں۔ تو ہمیں اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ گناہ سے ہم جتنا زیادہ بچیں گے اتنا زیادہ ہمارے دل میں تقوی پیدا ہوگا۔ الذی، آگے کہا گیا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اس اللہ کی عبادت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کی آگے اور صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کون ہے، کیا کیا ہے، جس نے تو تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ آگے کہا جا رہا ہے اس رب کی عبادت کرو جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش یعنی بچھونا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، اس کو بچھا دیا تمہارے لیے کہ تم اس پر آرام سے چلتے پھرتے سوتے اٹھتے جاگتے جو کام کرنا ہوتا ہے کرتے ہو۔ کبھی غور کیے ہو کہ یہ زمین ہمیں لے کے ہلتی نہیں ہے، ڈاواں ڈول نہیں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا بچھونا بنایا ہے کہ وہ ڈگمگاتی نہیں ہے ہمیں لے کر، بلکہ ہم بآسانی اس پر ہر حرکت کر لیتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ آسمان کیسا چھت ہے جس میں کوئی ستون نہیں ہے، کوئی کھمبا نہیں ہے،
ذرا کبھی غور کیا کرو اللہ تعالیٰ کی اس خلقت پر کہ اللہ نے کیسے بغیر ستون کے ساتوں آسمانوں کو کھڑا کر دیا اور وہ اپنی جگہ تھمے ہوئے ہیں، گرتے بھی نہیں ہیں۔ ہم اگر ایک عمارت بنانے کے لیے چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے ستون کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہم 4 کھمبا گاڑتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر چھت قائم کرتے ہیں اور بیچ میں ایک اور لگتا ہے سپورٹ کے لیے تاکہ ہیلے نہ، لے کر ڈگمگائے نہ۔ مگر قربان جاؤ اللہ تعالیٰ کی خلقت پر، اللہ تعالیٰ نے ایسا چھت بنایا ہمارے لیے کہ وہ جب سے بنایا گیا ہے آج تک نہ ہلا ہے نہ گرا ہے اور اپنی جگہ قائم ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور آگے کہا اس اللہ کی عبادت کرو جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس پانی سے بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے میووں کو، رزقا لکم جو تمہارے لیے بطور رزق کے، تمہارے لیے رزق کے طور پر الگ الگ قسم کے میوے نکالے۔ ذرا غور کرو، زمین ایک ہی قسم کی ہے، مٹی سب طرف ایک جیسی ہے، زمین میں صرف رنگت میں تھوڑا فرق ہے، کہیں پیلی مٹی ہوتی ہے، کہیں لال ہوتی ہے، کہیں کالی ہوتی ہے، لیکن مٹی کی قسم ایک ہی ہے۔ اسی ایک قسم کی مٹی میں اللہ تبارک تعالی قسم قسم کے پھل پھول رزق ہمارے لیے پیدا فرماتے ہیں۔ ذرا غور کرو، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کی قدرت پر غور کریں نا کہ اللہ نے زمین کو کیسا بچھونا بنایا ہے تو پانی کے اوپر تیر رہی ہے زمین، لیکن وہ ہمیں لے کے گرتی بھی نہیں، ہمیں ڈباتی بھی نہیں ہے پانی میں، بلکہ وہ بالکل بچھونے کے مانند آرام سے ہم کو ہر کام کرنے دیتی ہے۔ اسی طرح آسمان پر غور کرو کہ آسمان بغیر ستون کے آج تک گرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر اگر ہم غور کریں گے، ایک لمحے کے لیے، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک لمحے کے لیے اگر کوئی انسان اللہ کی قدرت پر غور کرتا ہے تو اس کو 1000 نفل پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ میں بھی بتاتے بتاتے جیسے سوچی، غور کی، آپ سنتے سنتے اگر سوچ رہے ہیں تو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا آپ کو بھی اور ہم کو بھی ثواب مل گیا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا زمین پر، اور اسی زمین سے تمہارے لیے قسم قسم کے پھل نکالے بطور رزق کے جو تم کھاتے ہو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سو تم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے شریک مت ٹھہراؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو اللہ کے مقابل کا، اللہ کے برابر کا، اندادہ کہتے ہیں برابر کا، اللہ کے برابر کا کسی کو مت ٹھہراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں یکتا ہے، تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ جیسا ہے ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس کے جیسا نہ کبھی کوئی آیا ہے نہ آئے گا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کے برابر کا درجہ کسی کو مت دو، کیونکہ قرآن پاک ہی فرماتا ہے کہ اللہ کے برابر کا درجہ اگر کوئی کسی کو دے گا تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، مگر اللہ کے برابر کا درجہ دینے والے کو، جسے شرک کہا جاتا ہے، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں یکتا مانو، اسی پر بھروسہ کرو، اسی کی وحدانیت کو پکارو، اسی کے آگے جھکو، اسی سے مانگو، اسی کو کہو، جو تم کہو گے وہ سب سنتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں سے قریب ہے، دل کے اندر جو ہماری شہرگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ ہماری ساری باتوں کو سنتا اور دیکھتا اور جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو عیاں کرنے کے بعد کہا گیا کہ اللہ کے برابر کا درجہ کسی کو مت دو۔ آگے کہا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس کتاب کی طرف سے شک میں ہو جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا، اگر تمہیں شک ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نے کتاب نازل کی تم اس بات میں شک میں ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر شک ہے تو اللہ فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم لے آؤ بنا کر کوئی ایک صورت اس جیسی، قرآن پاک جیسی ایک صورت بنا کر بتا دو۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہے، ان کا بنایا ہوا، ان کا لکھا ہوا ہے، اگر تم اس بات میں شک میں پڑے ہو تو تم بنا کر بتا دو ایسا کلام، ہم مان لیں گے۔ اور کوئی نہیں بنا سکا۔ اللہ نے چیلنج کیا اس آیت میں کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا اس جیسی 10 صورت بنا کر لاؤ۔ یہ پہلے حکم تھا 10 صورت بنا کر بتا دو تو ہم کہہ دیں گے کہ ہاں یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، لکھا ہوا کلام ہے، لیکن نہیں لا سکے۔ پھر اللہ نے چیلنج کیا ایک صورت تو بنا کر بتا دو، چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر بتا دو، مگر نہیں، ان سے ہوا ہی نہیں، کیونکہ وہ مخلوق کا کلام ہے ہی نہیں نا، اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ کے برابر کا درجہ کوئی رکھتا ہی نہیں ہے جو اللہ کے برابر، اللہ کے جیسا کلام پیش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم سب کو بلا لو، اپنے جتنے تمہارے مددگار ہیں نا سب کو بلا لو لکھنے کے لیے، بنانے کے لیے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تمہارے جتنے مددگار ہیں سب کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کی شروعات ہی، سورہ بقرہ کی شروعات ہی اس لفظ سے کی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر تمہیں شک ہے تو لاؤ بنا کر بتاؤ اس جیسا کوئی کلام، لے لو اپنے مددگاروں سے مدد اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ عرب کے لوگ کیونکہ کہتے تھے کہ ہم بہت فصیح و بلیغ عربی جانتے ہیں تو ہمارے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور قرآن پاک بھی تو عربی زبان میں ہی نازل ہوا ہے، ہم لکھ کر بتا سکتے ہیں، اس طرح ان کا چیلنج تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے چیلنج کو قبول کیا اور فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ بنا کر لاؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نہ کرو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم کر بھی نہیں سکو گے، اگر نہ کرو اور ہرگز تم کر بھی نہیں سکو گے، بنا تو سکو گے نہیں کیونکہ یہ مخلوق کا کلام ہے ہی نہیں۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، سو تم اس آگ سے ڈرو، بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اشارہ جہنم کی آگ کی طرف کیا گیا ہے، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، جو اللہ کے کلام کا انکار کر رہا ہے تو گویا وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ جو اللہ کے کلام میں شک شبے کی گنجائش رکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اسے شک ہے، تو ایسا شخص کافر کہلائے گا جو اللہ کے کلام کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ لوگ اور پتھر ہوں گے سے مراد سمجھو، ہم اگر آگ جلانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا لیتے ہیں؟ ہم لیتے ہیں لکڑی، کوئلہ، کاغذ، یہ سب لیتے ہیں جلانے کے لیے، اور پھر اس میں ہم کو آگ تھوڑی سی کہیں سے حاصل کرنا پڑتی ہے، ہم آگ اس میں جلاتے ہیں، جب وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے تو جو چیز جلائی جا رہی ہے، لکڑی، کاغذ اور اسی طریقے سے کوئلہ، تو یہ ایندھن ہے، آگ کا ایندھن ہے، جلانے والی جو چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو آگ ہے اس کا ایندھن یہ سب چیزیں نہیں رہیں گی، لکڑی، کوئلہ، کاغذ، پلاسٹک، یہ سب نہیں جلے گا۔ وہاں کیا جلایا جائے گا؟ وہاں کا ایندھن لوگ ہوں گے، آدمی ہوں گے، انسان ہوں گے، جن ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ پتھر کا تذکرہ کیوں کیا کہ بھائی
पत्थर का तस्करा इसलिए किया गया है कि काफिर और मुशरिक लोग जिन पत्थरों को तराश कर बुत बनाते हैं, उसके आगे खड़े रहते हैं, हाथ जोड़कर उसकी पूजा करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं। तो बतौर नमूना कि जिस चीज की तुम परस्तिश करते थे उसको भी डाला जाएगा, वो भी आग में जलेगा, और तुम जो करने वाले हो परस्तिश, तुमको भी डाला जाएगा। और ये आग इंसानों और पत्थरों से भड़केगी, खूब तेज जलेगी। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। जहन्नम की आग ऐसी आग होगी जिसकी शिद्दत बहुत ज्यादा है। 500 मील की दूरी की मसाफत पर ही अगर कोई इंसान खड़ा होगा जहन्नम से, 500 मील की दूरी पर, तो वो उसे झुलसा कर काला कर देगी। तो सोचो, जो जहन्नम के करीब लाया जाएगा, जो जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, उसका क्या हाल होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। वबश्शिरिल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, और खुशखबरी दो उन लोगों को जो ईमान लाए, नेक अमाल किए, उनके लिए ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। कुरान पाक का ये उसूल है कि जहाँ जहन्नमियों का तस्करा करते हैं अल्लाह ताला, वही जन्नत का तस्करा करते हैं, जन्नतियों का तस्करा करते हैं। उसके फौरन बाद, पहले अगर जन्नतियों का तस्करा किया गया तो बाद में जहन्नमियों का किया जाएगा, और यहाँ पर पहले जहन्नमियों का किया गया, अब जन्नतियों का किया जा रहा है। वबश्शिरिल्लज़ीन आमनू, ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो, नेक अमाल करने वालों को, कि उनके लिए बहिश्त है, बागात है जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरति रिज़्क़ा, जब कभी भी उनको उन बागों में रिज्क के तौर पर कोई फल बतौर ग़िज़ा के दिया जाएगा, तो वो कहेंगे, क्या कहेंगे, क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, ये तो वही है जो हमें इससे पहले दिया गया था, यानी दुनिया में। वो उतू बिही मुतशाबिहा, और उनको हम शक्ल फल दिए जाएंगे, ऐसा लगेगा कि ये दुनिया का ही फल है, हम शक्ल दिया जाएगा। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और उनके लिए उन बागात में बीवियां होंगी पाक साफ, पाकीज़ा, पाकीज़ा बनाई हुई बीवियां होंगी, यानी हूरे। वहुम फीहा खालिदून, और वो उन बागात में हमेशा हमेशा रहेंगी। अहले ईमान को इस आयत में जन्नत की बशारत दी जा रही है। सिर्फ ईमान काफी नहीं है, ये आयत बता रही है कि ईमान के साथ नेक अमाल भी जरूरी है। कोई सिर्फ ईमान ले आए और नेक अमाल ना करे तो जन्नत में जाने के लिए उसको काफी नहीं है। नेक अमाल जन्नत में जाने के लिए जरूरी है, क्योंकि पूरे कुरान पाक में जहाँ जहाँ भी तस्करा आया है ईमान वालों का, तो आगे तस्करा किया गया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। हर जगह आमनू के साथ व अमिलुस्सालिहात को जोड़ दिया गया, मतलब ईमान लाजिम है तो नेक अमाल मलजूम है, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। तो हमें चाहिए कि हम अपने अमाल की फिक्र करें। ईमान तो अल्लाह ने हमें नवाजा है, लेकिन नेक अमाल जमा करने की फिक्र हमारे अंदर नहीं है। हमें चाहिए कि हम नेक अमाल ज्यादा से ज्यादा करें, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ें, इसी तरीके से कुरान पाक को रोजाना देखकर तिलावत करें, और जो भी नेक काम हमको आगे आ रहा है, सदका, खैरात, ज़कात, रोज़े, नफल रोज़े, फ़र्ज रोज़े, जो भी हमसे बन पड़े, ये सब नेक अमाल में दाखिल हैं। जो तुमको मयस्सर हो तुम उन नेक अमाल को करो, जिनमें सबसे पहले नंबर पर नमाज आती है। नमाज को 5 वक्त की नमाज को अपने वक्त पर अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाने के मुस्तहिक हो जाएंगे। जन्नत एक बहुत आलीशान महल होगा, लेकिन वो महल कब बनेगा? हदीस पाक में आता है कि जन्नत तो एक चटियल मैदान है। जब इंसान एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है तो एक दरख्त लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो एक दरख्त लगता है, लेकिन सुबहान अल्लाह वाला दरख्त अल्हम्दुलिल्लाह वाले से मुख्तलिफ है। अल्लाह अकबर कहता है तो एक दरख्त लगता है, लेकिन अल्लाह अकबर वाला दरख्त इन दोनों दरख्तों से मुख्तलिफ होगा।
یعنی مختلف ذکر کرنے پر مختلف قسم کے درخت لگیں گے، مختلف قسم کے رنگ برنگ کے اس میں پھول لگیں گے، پھل لگیں گے. اس سے ہمارے اعمال کے ذریعے وہ چٹیل میدان ہمارے لیے بہشت بن جائے گی، بارونق باغ بن جائے گا. تو اس سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جنت ہمارے اعمال سے سجائی جائے گی، ہریالی، سرسبزی، شادابی اس سے ہوگی. اور جو کہا گیا تجری من تحتها الانہار، یہ جنت کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے جس کے نیچے سے نہر بہتی ہے. یعنی جنت کے فرش کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا. جیسے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ان کے محل کے اندر تھا کہ انہوں نے محل کے اندر شیشہ بچھایا تھا اور شیشے کے نیچے سے نہر بہتی تھی. دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ پانی بہ رہا ہے، مگر جب اس پر پیر رکھتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ ارے اس کے اوپر تو فرش ہے. ایسا ہی کچھ جنت میں بھی ہوگا، لیکن جنت میں اس سے زیادہ عالی شان ہوگا. دنیا کو جنت کے اوپر اس کے برابر نہیں سمجھنا ہے. جنت بہت عالی شان ہوگی، بہت زیادہ خوبصورت ہوگی. جنت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے کہ وہ کیسی ہوگی. جہاں تک حدیث میں پڑھنے میں آتا ہے تو جتنا کچھ جنت کے بارے میں، خوبصورتی کے بارے میں ہم لوگ پڑھے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہماری سوچ شروع ہوتی ہے جہاں سے. ایسی ہے جنت، ایسی ہے جنت، اتنی عالی شان ہے، اتنا اچھا محل ہے، اتنے خوبصورت ہے، اتنے خوبصورت ہے. یعنی ہمارا دماغ جہاں سوچ کے حد ختم کر دیتا ہے کہ بس اب اتنی سوچ ہو گئی، اتنا ہی سوچ سکتے ہیں ہم کہ اتنی خوبصورت ہوگی. تو جنت کی گیٹ کی شروعات ہماری سوچ کی حد سے شروع ہوتی ہے. تو سوچو جنت کتنی خوبصورت ہوگی، بہت خوبصورت ہوگی. ہمارے نبی جنت کو دیکھ کر آئے تھے، دوزخ کو بھی دیکھ کر آئے، لیکن ہمارے نبی بیان نہیں کر سکتے تھے. تو آپ نے یوں فرمایا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں خیال گزرے گا کہ کیسی ہے جنت. جنت بہت حسین اور خوبصورت جگہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو جنت میں جب کبھی پھل کھانے کو دیا جائے گا نا، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پھل دیکھ کے انسان جب دیکھے گا بولے گا کہ ارے یہ تو وہی والا پھل ہے جو دنیا میں ہم کھاتے تھے. وہ اتو بھی متشابہہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو پھل کھاتے تھے دکھنے میں تو ویسا دکھے گا، لیکن مزہ دنیا کے جیسا نہیں ہوگا، بلکہ بہت زیادہ اس کے مزے میں فرق ہوگا. بہت زیادہ شیریں ہوگا، میٹھا ہوگا، بہت زیادہ مزیدار ہوگا. وہ پھل کھاتے ہی جنتی مسرور ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، اس کا دل بھر جائے گا کھا کے. ایسا لگے گا کہ ہاں میں کوئی پھل کھایا ہوں. آگے کہا گیا وَلْهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس میں پاک صاف بیویاں ہوں گی. جنت میں دنیا کی بھی بیوی ہوگی اور حوریں بھی ہوں گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ جنتی مردوں کو حوریں ملیں گی. تو صحابیات کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، مردوں کو تو حوریں ملیں گی، ہمیں کیا ملے گا؟ سوال صحیح تھا، عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو یہ ملے گا کہ وہ ان حوروں کی سردار بنا دی جائے گی، ملکہ بنا دی جائے گی. تو دنیا کی عورتیں وہاں پر یہ اعزاز ان کو دیا جائے گا کہ وہ دنیا کی عورتیں جتنا دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی جھیل کر اس دنیا سے جاتی ہے، سب کچھ برداشت کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کے فرائض واجبات کو پورا کر کے جب اس دنیا سے جائے گی تو انشاءاللہ وہاں جنت میں حوروں کی ملکہ بنا دی جائے گی. یعنی پھر اسے ایسا حسین و جمیل بنا دیا جائے گا جنت میں داخل کرنے کے بعد، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں مرد کی بنسبت عورت کو حساب لے کر 500 برس پہلے ہی جنت میں داخل کیا جائے گا.
اور 500 برس تک اس کا جنتی عورتیں حوریں اس کا بناؤ سنگھار کریں گی، اور اتنا بناؤ سنگھار کریں گی، اتنا بناؤ سنگھار کریں گی کہ وہ جنتی عورت جو جنت میں داخل ہونے کے ٹائم دکھ رہی تھی، اس میں بناؤ سنگھار کرنے کے بعد پتہ نہیں چلے گا کہ یہ وہی دنیا والی عورت ہے جو داخل کی گئی تھی، اور اسے اعزاز دیا جائے گا کہ اس کو ملکہ کے تخت پر بٹھا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ پوری جنت کی حوروں کی سردار ہے۔ خوش نصیب ہوں گی وہ عورتیں جنہیں یہ اعزاز ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آگے کہا گیا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ازواج مطہرہ کا ایک مطلب یہ بھی آتا ہے کہ دنیا میں جو عورتیں گندی میلی کچیلی رہتی ہے، جنت میں جانے کے بعد وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یعنی جنتی عورتوں کو، مردوں کو نہ پیشاب کی حاجت پیش آئے گی، نہ پاخانہ کی حاجت پیش آئے گی، نہ ریح خارج ہوگی، نہ تھوک نکلے گا، نہ ناک نکلے گی، نہ ہی کوئی ناپاکی پیش آئے گی جیسا کہ دنیا میں عورتوں کو پیش آتا ہے۔ بالکل ہر چیز سے پاک اور صاف کر دی جائے گی۔ آگے کہا گیا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ایک مرتبہ جو جنت میں داخل کیا جائے گا وہ دوبارہ نکالا نہیں جائے گا، ہمیشگی ہوگی۔ جنت میں جب داخل ہو جائیں گے تو پھر کبھی کوئی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، بلکہ وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہو جائے گی۔ اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو پھر جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہوگی جو آراف نام کی ایک دیوار ہوگی، اس پر سارے جہنمیوں کی اور جنتیوں کی روح کو اس آراف مقام پر لایا جائے گا، مینڈے کی شکل میں ہر کسی کی موت کو لایا جائے گا، اور موت کو لانے کے بعد مینڈے کی شکل میں لا کر اس کو دکھا کر ذبح کیا جائے گا، دونوں طرف والوں کو، جنتیوں کو بھی جہنمیوں کو بھی، کہ دیکھو آج تمہاری موت کو موت آ رہی ہے، ذبح کر دیا جا رہا ہے، اب کوئی مرے گا نہیں، سب ہمیشہ ہمیش کے لیے جو جہاں داخل کر دیا گیا وہ وہاں رہے گا۔ یعنی جہنمی جن پر ہمیشگی ہوگی وہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، اور جو جنتی ہوں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو وہ تمام نعمتوں سے نوازے جو ہر انسان چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔